قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان مبارک کے پرکیف لمحات ہیں اور سلسلہ ہے قرآن رہنما ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے ایک رہنما اصول کے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رتبہ مقام حاصل کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ پاک اپنی مخلوق کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور وہ ہے علم دین کا حصول۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں، اللہ پاک کی طرف سے احکام بھی موجود ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے اہل علم کی جو بلندیاں ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اولاً میں دو واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جس میں اللہ جل شانہ نے انسان کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ فرشتے بھی اس کے آگے جھک گئے، اور دوسرا بالکل پستی میں رہنے والے ایک شخص، ان کو اللہ پاک نے علم کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بادشاہی عطا فرمائی۔ پہلا حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب آپ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آپ کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر کہ جو زمین کے اندر خون بہائیں گے، زمین کے اندر فساد کریں گے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو ہر شے کا نام سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، ساری چیزوں کے نام اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور پھر آپ کو حکم ہوا آپ ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھیں اور ان کو کہیں کہ یہ آپ کو اس کے نام بتائیں۔ تو فرشتے نام بتانے سے عاجز آئے، اور ان کے الفاظ یہ تھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیری پاکی ہے، ہمیں علم نہیں مگر اتنا ہی علم جو تو نے ہمیں عطا کیا، اور تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ذرا اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ایک آیت ہے، اس میں فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک کے پاکی کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ان کی جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ یعنی علم کی اہمیت کو اپنے ان جملوں سے بھی فرشتوں نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ پاک کے نام ذکر کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے ان تمام اشیاء کے نام ذکر کیے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں، یعنی سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہاں دو باتیں علماء نے بڑی خوبصورت بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی،
تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو سلام کریں۔ یہ جو آپ کو سلام کا جواب دیں گے، یہی آپ کی ذریت کا، آپ کی اولاد کا سلام و جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام چل کر ان فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے تحت علماء نے بیان فرمایا کہ ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کیا، کہ باقاعدہ آپ فرشتوں کے پاس چل کر گئے تاکہ اللہ پاک کے حکم سے جان سکیں کہ وہ سلام کا جواب کیا دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کا جو فعل تھا، آپ کا جو کام تھا، وہ علم کا حصول تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا، چیزوں کے نام سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ جا کر اس بات کو بھی سیکھا کہ آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا جواب دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب فرشتوں نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اس کے تحت علماء دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائکہ بنایا، تو اس کی علت، اس کا سبب خود ارشاد فرما دیا، یعنی اپنے جو طریقہ کار تھا اس کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو فرشتوں کو براہ راست سجدے کا حکم دیتا، فرشتوں نے تعمیل کرنی تھی، جیسا کہ قرآن کی بعض دیگر آیتوں کے اندر موجود بھی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے علم عطا فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک علم کے ذریعے وہ بلندی عطا فرماتا ہے جو کسی اور چیز کے ذریعے عطا نہیں فرماتا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے جو آپ کے سامنے سجدہ کیا، ان کے اندر اللہ پاک نے پہلے یہ بات ڈالی کہ علم کی ایک اہمیت ہے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا۔ تو علم تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی شریف کی، مشہور حدیث مبارکہ ہے، جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یعنی جو شخص بھی کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں اس کا مقصود علم کو حاصل کرنا ہے، کسی بھی راستے پر چلتا ہے اور اس کا مقصد علم کو حاصل کرنا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یعنی اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے کہ ان پر عمل کر کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے کہ جب کوئی طالب علم، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے جانے والا کوئی کسی راستے پر چلتا ہے، تو فرشتے اپنے بازو، اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں تاکہ یہ طالب علم راضی ہو، خوش ہو۔ ہمیں نظر نہیں آتا اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ جل شانہ جانتا ہے، لیکن فرشتے اس طالب علم کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے تحت بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ جس طرح ہمارے جد امجد یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، اور فرشتوں نے ان کے آگے سجدہ کیا، تو اسی طرح جب آپ کی اولاد علم دین حاصل کرتی ہے تو اللہ پاک ان کو ایسی بلندی عطا فرماتا ہے کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے اس بات کے عادی ہیں، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی انسان علم دین حاصل کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے، وہ خوشی کے ساتھ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی کے اندر مبتلا تھے اور ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی جو ہے وہ زیر سایہ رہیں، کہیں جانا ہے، کسی سے لڑنا ہے،
کسی مقام پر پہنچنا ہے تو سارے اس کے تحت رہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ پاک نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ تو اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور طالوت کے پاس تو کوئی زیادہ مال بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو طالوت تھے یہ با اعتبار اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی کمزور تھے، مالی اعتبار سے انتہائی کمزور تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو علم کے اعتبار سے، جسم کی قوت کے اعتبار سے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور علم مضبوط عطا فرمایا تھا، جسم مضبوط عطا فرمایا تھا، لیکن مال موجود نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ تھا کہ بادشاہ تو وہ بنے نا کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال موجود ہو۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، یعنی اللہ پاک نے تم پر طالوت کو چن لیا ہے، یعنی برتری دی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو علم اور جسم میں وسعت عطا کی ہے، یعنی جسم بھی اللہ پاک نے قوی عطا کیا ہے، مضبوط عطا کیا ہے، اور علم عطا کیا ہے۔ اللہ اپنا ملک، اپنی بادشاہی جس کو چاہے دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، یعنی علم والا ہے، علم والے کو پسند کرتا ہے، علم کے ذریعے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ بالکل غریب پستی کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے علم کی وجہ سے ان کو مقام اور مرتبہ یہ عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں کہ جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے علم کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے علم والوں کی بلندی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے ایمان والوں کے تم میں سے درجے بلند کیے، بالخصوص جو علم والے ہیں ان کے رتبے اللہ نے بلند کیے۔ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کا رتبہ بلند ہوتا ہے، مقام بلند ہوتا ہے، لیکن جب ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک علم کی دولت عطا فرمائے، علم کی وسعت عطا فرمائے، تو جتنا علم بندے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے لیے قرب اور بلندیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ پاک سورہ آل عمران میں اہل علم کی، علم والوں کی فضیلت کو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ نے گواہی دی اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہی گواہی فرشتوں نے دی، اور علم والوں نے بھی حق پر، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دی اللہ ہی معبود ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے یہاں پر اپنے معبود واحد ہونے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اس پر چند کی گواہی کو ذکر کیا، جس میں سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی ذات کا ذکر کیا کہ اللہ پاک خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اس نے اپنے فرشتوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جن کا تذکرہ کیا وہ اہل علم ہے، حالانکہ گواہی اور مسلمان بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور لوگ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن یہاں پر گواہی دینے والوں میں خاص طور پر جن لوگوں کا نام ذکر کیا وہ اہل علم ہیں، علم والے ہیں، تاکہ ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو یہود و نصارہ میں سے علم والے تھے، جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے،
تو ان میں سے ایک بڑی تعداد جو حقیقی طور پر علم کی وارث تھی، اللہ پاک نے ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یعنی اس کو ایسے اعمال کی اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے کہ جس پر عمل کر کے وہ بآسانی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، یا آپ کے اعلان نبوت سے پہلے جن اہل کتاب نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا، ان کو اللہ پاک نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے اندر موجود تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ علم والا کوئی موجود ہے؟ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم تھا اس کے مطابق آپ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، تو آپ نے منع کیا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر یہ زیادہ علم والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق علم دیکھیں کہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ پھر ان سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طریقہ کار بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ایک ٹوکری لیں جس کے اندر مچھلی رکھی ہو، پھر اس کے بعد سفر اختیار کریں، تو جہاں وہ مچھلی مفقود ہو جائے، گم ہو جائے، تو وہ راستہ بنا کے جائے گی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیچھے جانا ہے، وہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک طویل واقعہ، 3 واقعات جو ہے وہ ان کے ذکر کیے گئے کہ کس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتے رہے، اور بالآخر پھر ان دونوں کی آپس میں جدائی ہوئی، یعنی وہ وقت آیا کہ دونوں کو الگ الگ ہونا پڑا۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ پاک کے جلیل القدر نبی ہیں اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے بالاتفاق افضل ہیں، اس کے باوجود جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی وہ باتیں جو باطنی علم کہلاتا ہے، علم کے اسرار ہیں، وہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہیں، تو آپ بلا تردد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کڑی شرائط ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، اس کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ آپ بالاتفاق حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں۔ یہاں میں ایک بات، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ایک بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ چاپلوسی جو ہوتی ہے وہ کسی کی بھی پسندیدہ نہیں ہوتی، کہ کوئی کسی کی چاپلوسی کرے، خوشامد کرے، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ طالب علم کے لیے یہ بات مقرر کی گئی کہ اس کو اگر علم حاصل کرنا ہو تو وہ اپنے استاد کی چاپلوسی بھی کر سکتا ہے، خوش آمد بھی کر سکتا ہے۔ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے۔ مزید قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سیدنا آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کا جو تخت ہے وہ کون میرے پاس لے کر آئے گا؟ تو عفریت نامی ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ابھی آپ اپنی مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے، اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کا دربار ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ کے اندر لے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا آصف بن برخیہ کا تذکرہ اس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرف، اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس تخت کو اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ کی پلکیں جھپکیں۔ یعنی
پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے پاس رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہاں دو باتیں غور طلب ہے. نمبر ایک یہ کہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا وہ جن الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ان کا نام نہیں ذکر کیا گیا، ان کی جو خوبی ذکر کی گئی ہے وہ خوبی یہ ذکر کی گئی کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا. تو علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام سر انجام دیا، کارنامہ سر انجام دیا. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو بات یہ کہ جب علم ہوتا ہے نا تو علم بندے کو تکبر کے اندر مبتلا نہیں کرتا، علم بندے کو عاجزی سکھاتا ہے. اگر علم کے ذریعے بندے کو تکبر آئے تو وہ علم دین نہیں، وہ علم نافع نہیں ہے، وہ علم غیر نافع ہے. تو حضرت آصف بن برقیہ نے جب یہ تخت آپ لے آئے تو ایک تفسیر کے مطابق یہ جو الفاظ ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی انہوں نے یہ غرور نہیں کیا، یہ تکبر نہیں کیا، یہ فخر والی بات نہیں کی کہ میں پلک جھپکتے میں اتنا بڑا تخت میلوں دور سے لے کر آ گیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ میرا کوئی کارنامہ ہے، میرے علم کا کمال ہے، جیسا کہ قارون نے کہا تھا. لیکن آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ پاک کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرماتا ہے. تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آخری بات اس حوالے سے یہ سماعت فرما لیجئے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم نافع کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، یعنی نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم عطا فرما. اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں پناہ مانگا کرتے تھے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ، مجھے اس علم سے محفوظ رکھ کہ جس سے نفع نہ پہنچے، جس سے فائدہ نہ پہنچے. تو بہت دفعہ علم حاصل ہوتا ہے لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے، بندے کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو وہ حقیر جانتا ہے. تو ایسے علم کا فائدہ نہیں، اس سے بلندی حاصل نہیں ہوتی، اس سے پستی آتی ہے. بلعم بن باورہ کا واقعہ دیکھیں، سب سے بڑھ کر شیطان کو دیکھیں کہ کتنا علم اس کو اللہ پاک نے کتنی معلومات عطا فرمائی لیکن پھر آخر پستی کے اندر جا کر پڑا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ علم نافع کا سوال کریں اور کوشش جد و جہد کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی کے ذریعے اللہ پاک بلندیاں عطا فرماتا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے.